صوفی کلیم رضی صاحب کا جو ریکارڈنگ آ رہا تھا تو اس کے تعلق سے لوگ بول رہے ہیں کہ انہوں نے جواب دے دیا اور آپ خاموش ہیں. آپ کون؟ میں ایسے ہی آپ کا چاہنے والا بات کر رہا ہوں. نام بتائیے. میرا نام محمد عبدال ہے. کہاں سے بول رہے ہو؟ میں کرناٹک سے بات کر رہا ہوں سر. اچھا جی. کرناٹک میں کون سے ڈسٹرکٹ سے؟ کرناٹک میں رائچور ڈسٹرکٹ. اچھا جی. تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو؟ وہی لوگ جو ان کے ساتھ میں مطلب وہ جو لوگ پھیلا رہے ہیں آڈیوز کو. آپ نے حال میں جو آپ نے میری جو آڈیو میں جو بات ہوئی ہے لوگوں سے، آپ نے سنا اس کو؟ جی جی. میں نے جو فوٹوز ڈالا ہو، جو آرٹیکلس ڈالا ہو، آپ نے سنا؟ جی. میرا کلیم رضوی سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ مجھ سے فون پر بات کرے. وہ اپنی تنہا ریکارڈنگ میں کچھ بھی بول سکتا ہے، اور بریلوی جو لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے علماء کی جو بولے سب کو آمنا و صدقنا بول کر مان لیتے ہیں. یہاں تک کہ بریلوی لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے علماء جو بھی کہتے ہیں اس کو آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں. جی. اسی لیے میرا ان سے مطالبہ یہ تھا، جب تم فیس ٹو فیس بات کرو گے اور جب تم دلائل دو گے نا، تمہارے دلائل کا میں رد کروں گا. اب تم اپنی خود کی آڈیو بناؤ گے اور کچھ بھی اس میں باتیں کر دو گے، ادھر ایران توران کی باتیں کر کے تم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت ثابت کرو گے اور فلاں چیزیں ثابت کر دو گے. اس سے کیا مطلب تمہارا مسلک صحیح ثابت ہو جاتا ہے؟ تو میں بالکل جاری رکھا ہو. سنو، میں نے صبح ہی ایک فوٹو میں نے ڈالا ہو، واٹس ایپ پر بھی ڈالا ہو، فیس بک پر بھی ڈالا ہو. آج جمعہ کا دن تھا اور فی الحال میں ان کے کچھ ویڈیو کو ایڈٹ کر رہا ہوں، اور ایڈٹ کر کے انشاءاللہ ان کے میں سارے جوابات مجھے نہیں دینے عبدال بھائی، جوابات مجھے نہیں، جوابات انہیں دینے ہیں. فی الحال عدالت کے کٹہرے میں وہ کھڑے ہیں. میرا ان سے جو مطالبہ ہے نا، میں نے بریلویت کی جڑیں پکڑ لی ہے. میں حضرت یہاں پر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے حضرت. جی بات پوری ہونے دو میری. وہاں کیا سوال پیدا ہو رہا ہے؟ سب طرف یہی سوال پیدا ہو رہا ہے کہ میں خاموش کیوں. بھائی میں خاموش نہیں ہوں. آج جمعہ کا دن تھا، میں 12-1 بجے تک میں واٹس ایپ پر تھا، لیکن جمعہ کے بعد پھر جمعہ کی تیاری کھانا وانا ہو کر آج جمعہ کا دن تھوڑا میں نے ریسٹ لیا، اس لیے کہ میں کنٹینیو ان کے پیچھے لگا ہوا تھا. رات کو 1-1 2-2 3-3 بجے تک ان کے پیچھے لگا ہوا تھا اور باتیں ہو رہی تھی، اور مجھے ساری دنیا سے فون آ رہے ہیں. میں ساری دنیا والوں کو یہی کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے بات کرنے کے لیے تم کو مطالبہ نہیں کیا ہے، میں نے صوفی کلیم کو مطالبہ کیا ہے. اس نے میرا نمبر بلاک کر رکھا ہے اور تم لوگوں کو میرا نمبر دے کے تم سے مجھے بات کروا رہا ہے، تو مجھے تم سے بات کرنا بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ پھر بھی 2-4 جو ہٹ درم تھے وہ بات کرنے کی کوشش کرنے لگے، تو میں نے ان سے دلائل پوچھا تو وہ دلائل نہیں دے سکے اور رسوا ہو گئے. پھر ان کی ریکارڈنگ بن گئی اور واٹس ایپ کے اوپر پھیل گئی. پھر ان کو غصہ آیا تو گالیاں دینے لگے. اس لیے میں عوام سے باتیں نہیں کرتا. عوام سے جب دلیل مانگی جاتی ہے نا تو دلیل سے کوڑا ہوتا ہے، اور جب وہ ہار جاتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، اور ایسا ہوا بھی. اب رہی بات صوفی کلیم کی، انہوں نے میرا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال رکھا ہے، مجھ سے بات ہی نہیں کرتے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں ایئرپورٹ میں تھا اور بلاک نہیں کیا. وہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے بلاک نہیں کیا. میرے پاس اسکرین شاٹ ہے. وہ اپنے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. میں بولا ہوں نا، ان کے لوگوں کے فون ہے، میں بولا ہوں. اس کے لوگ کیا بول رہے پتا ہے کہ میرے کو ہم کانفرنس میں تمہاری بات کر رہے تھے. مولا جب تمہارا فون اس کو لگ سکتا ہے تو میرا فون کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ میں تم کو واپس فون کر رہا ہوں، تم کو فون لگ رہا ہے. میرا فون آج تک بند آیا؟ ساری دنیا مجھے فون کر رہی ہے، سارے بریلوی میرے کو فون کر رہے ہیں. میرے تو دو نمبر چالو ہیں. ہاں ہم بھی دیکھ رہے ہیں. میرے عبدال بھائی میرے دونوں نمبر چالو ہے، دونوں. میں ایک نمبر ہی بند نہیں کیا ہوں. اور میں اللہ کی قسم کھا کر بولتا ہوں کہ میں واٹس ایپ بہت کم چلاتا تھا، لیکن جب سے میں نے صوفی کلیم کو دعویٰ کیا ہوں میں دن بھر آن لائن رہ رہا ہوں. دن بھر کوئی دن ایسا نہیں گیا میرا پچھلے 2-4 دن سے پہلے کہ میں دن بھر آن لائن آتا تھا ہی نہیں. میں 2-4 منٹ کے لیے آتا تھا، آدھے گھنٹے کے لیے آتا تھا اور بند کر دیتا تھا ڈاٹا. لیکن میں 3-4 دن سے کنٹینیو واٹس ایپ کے اوپر آن لائن ہوں، کنٹینیو. لیکن انہوں نے مجھ سے بات کرنے کی ہمت ہی نہیں کی. ان کی جو 25 منٹ کی، سنو نا، 25 منٹ کی جو آڈیو آئی نا، اس کے اندر انہوں نے بہت جھوٹ بولا ہے. وہ 25 منٹ کی ویڈیو کو ہی میں ایڈٹ کر رہا ہوں. اصل میں پاس ایڈیٹر سافٹ ویئر نہیں تھے. ابھی میں نے 2-4 ایڈٹ کرنے والے سافٹ ویئر میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہو، وہ اپنے پلے اسٹور سے بھی لیا ہو، پی سی میں بھی لیا ہو، وہی میں ایڈٹ کر رہا تھا ابھی. تو انہوں نے آپ کو جو کرنا ہے کیجیے. مطلب وہی جو بول رہے تھے کہ آپ خامخواہ کے مفتی ہیں، تو آپ تھوڑا سا اظہار کر دیتے کہ آپ کہاں سے آپ نے افتاء کیا ہے. سنیے میں نے ریکارڈنگ میں خرافات ہو رہے ہیں. میں نے ریکارڈنگ جو بھی ریکارڈ جو آ رہا ہے، جو 25 منٹ کی ریکارڈنگ کا جو میں رد میں بنا رہا ہوں نا، اس کو جو ایڈٹ کر رہا ہوں نا،
تو اس کے اندر ساری باتیں آ جائیں گی. میرا نام تو ساری دنیا جانتی ہے, احمد نگر سے میں فارغ ہوں, عقل قوا کے اندر میں نے افتاح کیا ہوں. میں اشاعتی نام لگاتا ہوں اپنے نام کے آگے, اشاعتی. اور اشاعتی کا مطلب آپ خود جانتے ہوں گے, مدرسہ جامعہ اشاعت العلوم عقل قوا. جو عقل قوا کا فارغ ہوتا ہے نا وہ اپنے نام کے آگے اشاعتی لگاتا ہے. 1 سال میں نے دیوبند کے اندر بھی تعلیم حاصل کی ہوں. مولانا انظر صاحب قاسمی اور مولانا سالم صاحب کی تسلسلات کی سندیں بھی میرے پاس موجود ہے. میرے عالمت کی سند میرے پاس موجود ہے, افتاح کی سند ہے میرے پاس, حافظ کی سند ہے میرے پاس. میں اگر کبھی میں غیر عالم ہوتا, غیر مفتی ہوتا نا, تو میں اس طرح کے دعوے کرتا ہی نہیں. اس نے تو یہاں تک ریکارڈ میں کہا ہے کہ ان حضرت نے مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا, اور میں نے اس کی ریکارڈ میں اس کو جواب دیا ہو. میں نے 12 سال مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے. میرے ایک میں 1000 استاد لوگ ہیں, میرے ساری دنیا میرے کو جانتے. اب بھی میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں, میرے استاد کا ایک مدرسہ ہے. مطلب بہت جلدی آپ کا جواب آنے والا ہے حضرت, ہم انتظار کریں گے. میں آپ تھوڑا سا صبر رکھیے, بریلیت کی جڑیں ہلا کر رکھ دوں گا میں انشاءاللہ, اگر آپ لوگوں کا ہمیں ساتھ رہے. دیکھیے اصل میں مین پاور ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے, ہمارے ساتھی لوگ مکمل ساتھ دیتے نہیں ہے. وہ کلیم کے کم سے کم 100 سے 150 لوگوں کے مجھے روزانہ فون سے آ رہے ہیں, میں ہر کسی کو جواب دے رہا ہوں, لیکن ادھر سے مجھے کوآپریٹ کرنے کے لیے ہمارا کوئی ساتھی تیار نہیں ہو رہا ہے. ایک میرا بھائی ہے ساجد دیوبندی, بس اتنا ہی وہی میری ہیلپ کرتا ہے, اور کوئی میری ہیلپ نہیں کر رہا ہے. اب سنیے, اس سے بات بھی کرنا, اس کی آڈیو بھی بنانا, آرٹیکل بھی بنانا, ویڈیو بھی بنانا, یہ سارے کام میرے کو ہی کرنا پڑتا ہے. میرے ہاتھ کے نیچے کوئی ہے نہیں. ابھی آپ یقین نہیں جانیں گے, اب چشمہ امتحان ہوا ہے مدرسے میں, 10 دن کی چھٹی پر میں آیا ہوں, اس لیے میں فری ہوں. اگر میں مدرسے میں ہوتا نا تو میرے کو 10 منٹ کا بھی ٹائم فری نہیں ہے کسی سے بات کرنے کے لیے. تو آپ امید آپ تھوڑا صبر رکھیے, انشاءاللہ بہت جلد جواب میرا آ جائے گا منظر عام کے اوپر. اور میرا دعویٰ وہی رہے گا, آپ ان سے یہ کہیے کہ صوفی کلیم صاحب کو یہ بولیے کہ طرح ریکارڈنگ بنا کر تم اپنے آپ کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے. تمہارے اوپر واجب ہے, فرض ہے کہ تم مفتی صاحب کو فون کرو, تم اپنے دلائل پیش کرو, مفتی صاحب اپنے دلائل پیش کریں گے, تمہارے دلائل کا رد کریں گے. اس آدمی کو اسی بات کا ڈر ہے کہ جب میں دلیل دوں گا تو یہ مفتی میری دلیل کو رد کرے گا. میں آپ کو ایک حقیقت بتاتا ہوں, یہ آدمی مجھے کئی زمانے سے جانتا ہے. یہ آدمی ان کے لوگوں کے پاس, اپنے لوگوں کے پاس میری تعریفیں بھی کرتا تھا, اور یہاں تک اس نے بولا ہے کہ بھائی میں مفتی سالم بہت دن سے جانتا ہوں, یہ رد غیر مقلد کے اوپر بہت اچھا کام کر رہے. اور اللہ کی قسم میں 3-4 سال سے رد غیر مقلد کے اوپر ہی کام کر رہا تھا. سب بریلوی جانتے ہیں, اور سب اہل حدیث لوگ والے جانتے ہیں میرے کو. تو یہ اس بات کا اقرار بھی کرتا ہے کہ مفتی سالم خان بریلیت کے اوپر بہت ہی زبردست کام کر رہے ہیں. یہاں تک بھی اس نے کہا, اس کو پتا ہے. ہلو کام کر رہے ہیں. ہاں, بریلویت کے نہیں, غیر مقلدیت کے رد میں کام کر رہا ہوں. یہ بات کلیم جی کو ہی پتا ہے, اور میں دلائل سے بات کرتا ہوں. فیس بک پہ میرا اکاؤنٹ آپ دیکھ سکتے ہو, میں دلائل سے بات کرتا ہوں, ویسے بات نہیں کرتا ہوں. تو اس کو پتا ہے کہ اگر میں فیس ٹو فیس مفتی سالم سے بات کروں گا, دلائل پیش کروں گا, تو یہ میرے دلائل کا رد کریں گا. یہ اپنی بچی کچی عزت بچانے کے لیے اور اپنے لوگوں کے اندر اپنا نام خراب ہونے سے بچنے کے لیے مجھ سے بات نہیں کر رہا ہے, اور تنہا ریکارڈنگ ڈال رہا ہے. تو اگر کوئی آپ سے کوئی اس طرح کی بات کرے کہ مفتی سالم خاموش ہو گئے, تو ان کو یہ بولنا مفتی سالم کا کلیم سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ فیس ٹو فیس بات کرے, تاکہ جو تو دلیل دیں گا نا, تیری دلیل کا میں جگہ پر توڑ کروں گا اور رد کروں گا. اور بات ہوں قرآن سے کہہ رہے ہیں, جو لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں حضرت میں ان سے کہوں کیا بات کرانے کے لیے. دیکھو ایسے تو 1000 لوگ ہیں جو کانفرنس میں بات کرانے کو تیار ہے, لیکن میرا اس سے مطالبہ یہ ہے کہ میں خود اسے فون کروں گا. وہ بلاک لسٹ میں سے میرا نمبر نکالے, میں خود اس کو فون کروں گا, اطمینان سے بات ہوں گی. وہ اس کے دلائل دے کر یہ ثابت کریں گا کہ بریلویت حنفی ہے, اور میں دلائل دے کر یہ ثابت کروں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے فتووں سے اور اصول سے بریلویت کے اوپر کفر کا فتویٰ لگتا ہے. نہیں حضرت, پہلے 2 دن پہلے ایک ریکارڈنگ پھیلائی گئی جس کے اندر آپ سے بات نہیں ہو پا رہی تھی, وہ کتنا کوشش کر رہے تھے بات کرنے کی, تو وہ کہاں تک صحیح ہے؟ مطلب وہ آپ آڈیو نہیں سنے کیا, وہ کسی کے ذریعے آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے, بیچ میں دو لوگ نہیں ایکچولی وہ ہاں کانفرنس میں ایسا ہو گیا. کانفرنس کے اندر جب بات کی نا, تو دونوں کی بات آئی اور میری بات ریکارڈ ہی نہیں ہوئی. وہ کچھ 8-9 منٹ کی ریکارڈنگ تھی نا, 5-6 منٹ کی ریکارڈنگ تھی. جی, اس کے اندر وہ بولتا کے بعد تو صاف طور پہ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ آپ سے بات کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, مگر آپ بات نہیں کر رہے ہیں. میری بھی ریکارڈنگ ہے, وہ اس کو چھپا رہے اور خود کی ریکارڈنگ بتا رہے. وہ ریکارڈنگ نہیں بتا رہے جس کے اندر میں نے ان کو چیلنج کیا. میں نے 4 منٹ اس سے بات کیا تھا, اور 4 منٹ اس میں صرف مجھے گالیاں بکی. میرے پاس وہ ریکارڈنگ ہے, آپ مجھے پرائیویٹ میں میسج ڈالیے, میں آپ کو ریکارڈنگ دیتا ہوں. وہ 4 منٹ میں نے اس سے بات کی, اس نے ہی فون کیا تھا, میرے تو فون لگنے سے رہے,
میرے پاس اسکرین شاٹس بھی ہے، میں فون کرتا ہوں تو فون کٹ ہو جاتا ہے، لگتا ہی نہیں ہے اس کو، میں نے اسکرین شاٹ نکال کر بھی گروپ میں ڈالا تھا۔ وہ جب مجھے فون کرتا ہے تو فون لگتا ہے، اس کا ایک بار فون آیا، 4 منٹ بات ہوئی، 4 منٹ میں نے اس سے وہی مطالبہ کیا تو اس نے صرف گالیاں بکی، صرف گالیاں بکی۔ اور جب میں نے آخر میں کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ جو علم غیب کا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے، اب تم بتاؤ تمہارا حنفیت سے کیا تعلق؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے فتوے تمہارا امام کافر شمار ہو رہا ہے۔ یہ بات حضرت یہ بات تو ان کے ساتھ ہوگی، چونکہ میں بھی اتنا علم نہیں رکھتا، مگر وہ مسلک کے تعلق سے وہ آپ دیوبند کی کچھ کتابیں پیش کر رہے تھے حضرت۔ ارے کیا ہو رہا ہے، وہ ہے نا راہ فرار اختیار کر رہا ہے، مدعا میں نے اٹھایا، بریلیت کا حنفی سے تعلق نہیں، تو وہ کدھر جا رہا ہے؟ رشید احمد گنگوئی کو لا رہا ہے، شاہ اسماعیل شہید کو لا رہا ہے، پھر مولانا قاسم کو لا رہا ہے۔ یہ بات وہ تو یہ تانا کشی وہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ اپنی بچی کچی عزت بچانے کے لیے، کیونکہ جو ٹاپک میں نے اس کو دیا وہ اس پہ بات نہیں کر سکتا، ان کے بعد اتنے ہی مدعے، وہ 2-3 وہ ارواح ثلاثہ اور حکایتیں تذکرۃ الرشید کے 1-2 پیج کا حوالے لائیں گا۔ جہاں تک میں سنا ہوں اور وہ لوگ بتا رہے ہیں، مطلب جو مسلک کا اختلاف آپ نے کیا تھا اس کا پورا جواب تو دے رہے ہیں نا حضرت۔ ارے تو پورا جواب اس نے دیا اور اس کے بریلوی لوگوں نے مان لیا، تو میرے کو فیس ٹو فیس دے تو میں دیکھو اس کا جواب دیتا ہوں نا، اس کا رد کرتا ہوں نا۔ جی تو اس نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ایک کتاب کا نام لیا، تفسیر مظہری کا نام لیا، اور مسلک علماء دیوبند مولانا قاری طیب صاحب کی کتاب کا نام لیا۔ یہ تینوں باتوں کا جواب میں اس کی ویڈیو کو ایڈٹ کر کے میں دے رہا ہوں، میں وہی کر رہا تھا ابھی میں۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اس نے مسلک علماء دیوبند جو قاری طیب کی جو کتاب ہے اس کو پڑھا ہی نہیں، اس کے ہیڈنگ کے نیچے لکھا ہے کہ علماء دیوبند کا جو مسلک یہ کوئی الگ سے جماعت نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کے ترجمان ہیں۔ ہاں، ہم ہمارا مسلک کریٹ نہیں کر رہے، وہ ان کا مسلک کریٹ کرتے ہیں، وہ اپنا مسلک الگ سے بناتے ہیں۔ علماء دیوبند کا کوئی الگ سے مسلک نہیں ہے، اگر وہ پڑھ لیتا۔ یہی بات وہ بھی کہتے ہیں حضرت کہ ہمارا بھی اعلیٰ حضرت کا کوئی الگ سے مسلک نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے نا میرے بھائی، تو ٹھیک ہے نا، ارے عبدال بھائی تو ٹھیک ہے نا، جب تم یہ کہتے ہو نا کہ ہمارا الگ سے کوئی مسلک نہیں ہے، تو تمہارے مسلک کا جو امام ہے اس کا عقیدہ امام اعظم ابو حنیفہ کے عقیدے سے ٹکراتا ہے، یا تو اپنے مذہب کو صحیح بولیں گا تو امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ جھوٹ ہوگا، اور اگر امام اعظم ابو حنیفہ کے فتوے کو مانا جائیں گے تو تیرا امام کافر شمار ہوگا، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ نے شرح فقہ اکبر کے اندر صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ جو لوگ انبیاء علیہ السلام کے عالم غیب ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ کافر ہے۔ ہاں حضرت، وہ علم ذاتی کے تعلق سے بات ہوئی ہے۔ اب یہ تعویلات ہے، علم ذاتی، علم صفاتی، یہ ان کی تعویلات ہے حضرت، یہ ان کی کیا ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، تم سامنے آؤ نا، کیا ذاتی ہے کیا صفاتی ہے اس کو ثابت کرو نا، عبارت فقیہ پیش کرو، قرآن پیش کرو، حدیث پیش کرو، وہ تو سامنے کو آنے کو تیار ہے۔ یہ امام اعظم سے ان کے اعلیٰ حضرت کا صرف یہی ایک اختلاف ہے یا کچھ اور مسئلوں میں؟ بہت میں تو یہ تو ایک میں نے ایک سیمپل دی، تو دیا بھی نہیں ہوتا میں نے سیمپل ان کو، میں تو بس یہی کہہ رہا تھا کہ تم، میں سیمپل اور دیا ہوتا، یہ تو ایک سیمپل کیوں دیا؟ فتاوی رضویہ کو عالمگیری کے مقابل میں پیش کرتے ہیں نا حضرت۔ ہاں تو وہی بات ہے، فتاوی بزازیہ، عالمگیری اکیلی نہیں ہے، عالمگیری کے اندر 3 کتابیں جمع ہے، فتاوی بزازیہ ہے، فتاوی قاضی خان ہے، فتاوی عالمگیری ہے۔ ہاں تو فتاوی بزازیہ کے اندر یہ صاف الفاظ کے اندر لکھا ہے جو علم غیب کا عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے۔ اور فتاوی بزازیہ جس وقت لکھی گئی اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کے زمانے میں، جب یہ فتاوی جب جمع ہوئے تھے نا، تو ان کے زمانے کے بڑے شیوخ، علم غیب کا مسئلہ تو ٹھیک ہے حضرت، مجھے سمجھ میں آ گیا، مطلب اور کون کون سے مسائل جس میں انہوں نے امام اعظم سے اختلاف کیا ہے؟ اب دیکھیے نا، امام اعظم مت دیکھیے، حنفی مسلک دیکھیے، حنفی مسلک میں کہہ رہا ہوں، حنفی مسلک وہی امام اعظم کا مسلک ہے تو حنفی مسلک ہونا، وہی تو حنفی مسلک کے بہت سارے مسائل کے اندر، جیسے کہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا، اذان کے بعد درود شریف پڑھنا، بتائیے کون سی حنفی کتاب کے اندر لکھا ہے؟ فتاوی قاضی خان کے اندر لکھا ہے؟ آپ ان کی ترجمانی کر رہے ہو حضرت، بتاؤ مجھے فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے؟ فقہ حنفی کی معتبر ترین کتاب الہدایہ کے اندر لکھا ہے، رد المختار میں لکھا ہے، در مختار میں لکھا ہے، مجموع الانہر کے اندر لکھا ہے، البحر المحیط میں لکھا ہے، بتائیے سیر کبیر، سیرت، ارے تم ان کی ترجمانی کر رہے ہو یا مجھ سے ان کی انفارمیشن پوچھ رہے ہو؟
نہیں ایسا نہیں حضرت، کیونکہ یہ لوگ سبھی ایسی باتیں مجھے بتا رہے ہیں، تو ان چیزوں کا تو وہی تو یہ اب میں آپ کو میں جب ان کے اوپر جب مدعے قائم کر رہا ہوں تو تم ان کی ترجمانی کر رہے ہو. نہیں حضرت ایسا نہیں، یہ تمام چیزیں آپ کو میں بتا کے سنیے نا، جاننا چاہتا ہوں حضرت. حال جاننا نہیں کیسا آپ کی باتوں سے مجھے تھوڑا شک ہو رہا ہے. سنیے، آپ نے جب یہ کہا کہ حضرت بلال کی حدیث ان کے پاس ہے، تو یہ حضرت بلال کی حدیث امام اعظم ابو حنیفہ کو نہیں ملی، امام محمد بن حسن الشیبانی کو نہیں ملی، قاضی ابو یوسف کو نہیں ملی، حضرت ابراہیم نخعی کو نہیں ملی، علامہ ابن عابدین الشامی کو نہیں ملی، صاحب ہدایہ کو نہیں ملی، صاحب کنز الدقائق کو نہیں ملی، صاحب شرح وقائع کو نہیں ملی، صاحب قدری کو نہیں ملی. امام طحاوی کٹر حنفی، شافیت کو چھوڑ کر، شوافی کو چھوڑ کر حنفیت کے اندر آئے تھے، جنہوں نے امام طحاوی کا نام آپ نے سنا ہوگا، ابو جعفر طحاوی. کیا انہوں نے تو کیا ان کو حضرت بلال کی حدیث نہیں پتا تھی؟ پھر انہوں نے کیوں اپنی کتاب میں لکھا، اپنی کتاب میں پھر ایک باب کیوں نے باندھا، الاذان الصلاۃ علی النبی قبل الاذان و بعد الاذان، اس طرح کا انہوں نے باب کیوں نے باندھا؟ امام بخاری حافظ الحدیث، امیر المؤمنین فی الحدیث، امام بخاری کو یہ حدیث نہیں ملی کہ اذان سے پہلے بھی حدیث پڑھے، اذان سے پہلے بھی درود پڑھے، اذان کے بعد. ایسے ایک نہیں کئی ایک مسائل ہے میرے بھائی عبدال بھائی، ایک نہیں کئی ایک مسائل ہے. ان مسائل کو لے کر ہی میں نے ان کے اوپر حجت قائم کی کہ بابا تمہاری بریلویت کا حنفیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تم اپنا پریچے حنفی بول کے مت چلاؤ، تم اپنا پریچے، اپنا آئیڈینٹی تم نے کہا بریلوی بول کر دو، حنفی بول کر مت دو، اس لیے کہ حنفیت کے بہت سارے مسائل کے اوپر تم عمل بھی نہیں کرتے. جی تو اس طرح سے اذان سے پہلے درود پڑھنا اگرچہ ثابت نہیں ہے، مگر اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بدعت ہے، اگر بدعت حضرت بدعت، تو اس کو بدعت حسنہ کے زمرے میں شمار کر رہے ہیں. ارے تو بدعت حسنہ امام اعظم ابو حنیفہ کو نہیں سمجھی؟ یہی تو میرا سوال ہے بریلویوں سے. نہیں حضرت بدعت کا مطلب دامن بہت وسیع ہے. ارے بدعت کا دامن وسیع ہے دو یا ضیق رہن دو، مجھے اس سے سوال نہیں. میں حنفی ہوں، میں نے فقہ پڑھی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ پڑھی ہے، ان کے اصولوں کے مطابق میں مسائل کا استخراج کرتا ہوں اور ان کے مستنبط شدہ مسائل کو میں سمجھتا ہوں قواعد کی روشنی میں. جو علماء حنفی نے جو قواعد بنائے ہیں، ان قواعد کی روشنی کے اندر میرا تو یہ رجحان قائم ہوتا ہے، میرا یہ ایک سمجھ میری یہ بنتی ہے کہ بھئی یہ لوگ جو کرتے ہیں امام اعظم بلکہ حنفیت کے خلاف کرتے ہیں. انہوں نے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا نام لے کر انہوں نے حنفیت کے بہت سارے مسائل کو بدل دیا ہے. اب چلو یہ بدعت حسنہ اگر تھی تو تبرک اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے امام صاحب کی طرح کوئی امام نہیں گزرا، سنتوں کا پابند. امام اعظم ابو حنیفہ تقوی طہارت کے اندر، تبرک حاصل کرنے کے اندر سب سے بڑے اور سب سے پہنچے ہوئے شخصیت تھے، اور قرون مشہود لہا بالخیر، یعنی کہ اللہ کے نبی نے جس زمانے کو خیر سے تشبیہ دی ہے اس زمانے کے اندر وہ رہے، تابعین کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، صحابہ کرام کے شاگرد ہے، صحابہ کرام کا زمانہ دیکھا کہ یہ تبرک حاصل کرنے کے لیے. چلو یہ جانے دو، حضرت بلال حبشی نہیں پڑھ سکتے جن کو اللہ کے نبی سے اتنی محبت ہے؟ وہ کیا اس بدعت کو قائم نہیں کر سکتے، بدعت حسنہ کو؟ حضرت عمر ہے، خلفائے راشدین ہے، تمام 1,00,000 جو صحابہ کرام ہیں، کیا یہ تبرک حاصل کرنے کے لیے اذان سے پہلے اور بعد میں سلام کو رائج نہیں کر سکتے تھے؟ بس انہی مدعوں کو لے کر، انہی حقائق کو لے کر میں نے ان کے اوپر ایک مدعا قائم، سوال اٹھایا میں نے کہ میں ادھر ادھر کے مسائل میں تم سے بحث نہیں کرتا کہ بھائی تمہارے عالم نے ادھر ادھر کے مسائل میں تمہارے عالم نے یہ کہا کہ میرے عالم نے یہ کہا. اگر تم ہمارے علماء کی اگر بات کرتے ہو، تمہارے ہزاروں حوالے میرے پاس موجود ہے جس سے تم نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی ہے، نبی کی شان میں گستاخیاں کی ہے، یا اللہ کے نبی کی بیوی کی شان میں گستاخیاں کی ہے، اشعار کے اندر کی ہے، اپنی عبارات کے اندر کی ہے، اپنی عبارات کے اندر اللہ تعالیٰ کی بیوی ہونے کا تم نے اقرار کیا، نہ جانے کیا کیا تم لوگ نے خرافات کی ہے. میں تو اس کو نہیں بتا رہا ہوں، میں تو بس یہ بتا رہا ہوں کہ جو مسائل حنفیت سے منقول نہیں ہیں ان مسائل کو انہوں نے خود گھڑا ہے اور پھر اپنے آپ کو بولتے ہم حنفی ہیں. بس میرا ان سے یہ مطالبہ تھا کہ تم اپنے آپ کو حنفی ثابت کر کے ہوئے. تو میں نے ایک سیمپل دیا میں نے کہ عالم غیب ہونا یہ خود امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ نہیں ہے، انہوں نے تو کفر کا فتویٰ دی ہے اس کے تعلق سے.
جی بس اور کچھ بھی نہیں. تو دیکھیے وہ جو 25 منٹ کی جو ویڈیو جو آئی تھی، ابھی آپ نے میرے 10-15 منٹ تھوڑا یہ کر دیے لے لیے، ورنہ میں وہ ویڈیو کو ہی ایڈٹ کر کے لکھ کر میں بنا رہا تھا. اس میں معافی چاہتا ہوں حضرت، کتنا جھوٹ معافی بولا، چاہتا ہوں. کتنا جھوٹ بولا اس میں، کتنا نہیں، اس کا پورا جھوٹ منظر عام پر لاؤں گا انشاءاللہ. میں خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں. جی ہاں آج دن بھر میں میرا کچھ نہیں ہے، اس کا مطلب کیا میں خاموش ہو گیا؟ اور سوالات کرنے کا اس کو حق کس نے دیا؟ وہ خود کٹہرے کے اندر کھڑا ہوا ہے، اس کی بریلویت داؤ پر لگی ہوئی ہے. اس کی بریلویت کے اوپر امام اعظم ابو حنیفہ کفر کا فتویٰ لگا رہے. ہم علماء دیوبند نہیں لگا رہے. اور میں ان کا ہمیشہ بولتا ہوں کہ میں علماء دیوبند کی کتابوں سے تم سے مناظرہ کرنے نہیں بیٹھا، اس لیے کہ تم علماء دیوبند کو نہیں مانتے. میں تو ایسے لوگوں کی کتابیں لے کر بیٹھا ہوں کہ جن کی کتابوں پر پوری حنفیت کا دار و مدار ہے. اب تو میں نے ایک کتاب بولا آپ کو، 2 کتاب فتاوی بزازیہ کا حوالہ دیا، شرح فقہ اکبر کا حوالہ دیا. اب تو میں بہت حنفیت کی بہت ساری کتابوں کا حوالہ دوں گا علم غیب کے تعلق سے. میں صرف علماء دیوبند کی کتابوں کا حوالہ نہیں دوں گا. تو جو بھی آپ کو کہہ رہا ہے ان کو بولنا تھوڑا دھیرج رکھیے، بولنا تھوڑا اطمینان رکھیے. بولنا صوفی کلیم رضوی کی ہر بات کا جواب دیا جائے گا، اور ہر بات کے جواب میں اس کے اوپر ایک سوال قائم کیا جائے گا. اور اس نے 25 منٹ کی ویڈیو بنا کر چھوڑ دی تو میں اتنی بڑی ویڈیو نہیں بناؤں گا، 2-2 5-5 منٹ کی ویڈیو بناؤں گا اور اس کو پارٹ کا نام دوں گا، پارٹ نمبر 1، پارٹ 2، پارٹ 3، اس طرح کا نام دوں گا تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. لیکن میرا مدعا یہ قیامت تک اس کے گلے کے اندر لٹکا رہے گا کہ میرا اس سے مطالبہ یہ کہ تو فون کر کے میرے سے علمی گفتگو کر، تو دلائل دے، میں تیرے دلائل کا رد کروں گا اور تیرے دلائل کے اوپر میں مناقشہ کروں گا تیرا. پھر میں دلائل دوں گا تو میرے دلائل کو قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس اور عبارات فقہیہ سے میرا رد کر کے بتا. بس میرا اس سے یہ مطالبہ ہے اور کچھ بھی نہیں. جی ٹھیک ہے بھائی، دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم.